میں نے نزول قرآن کی بات کل بھی عرض کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیشکش کی گئی، اور آپ نے سادہ سا جواب ارشاد فرمایا کہ یہ تو جو باتیں کر رہے ہو یہ تو تمہارے بس میں ہے، جو تمہارے بس میں نہیں ہے سورج چاند بھی اگر لا کر میرے ہاتھوں پہ رکھ دو تو میں وہی کروں گا جو وحی الہی مجھے کرنے کا حکم دے، جو مجھ پر وحی کیا جائے۔ اگر ہم تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ، ہمارا دل اس بات سے بھر جائے کہ کسی شے میں کوئی کمال نہیں، سارے کمالات اللہ کے، ساری خوبیاں اس واحد لا شریک کے لیے ہیں۔ اگر پھول میں خوشبو ہے تو یہ اللہ کی کرم سے ہے، دین سے ہے، عطا سے ہے۔ دوا میں شفا ہے تو اس کی عطا سے ہے۔ کہیں حسن کا کوئی جلوہ ہے تو اس کی دین ہے، کسی کا کچھ بھی نہیں، سب اس کا ہے۔ الحمدللہ، سب خوبیاں، سارے کمالات۔ حمد کا ترجمہ اکثر حضرات نے تعریف کیا، ہماری اردو میں بنتا بھی تعریف ہے، لیکن تعریف میں اچھی یا بری دونوں قسم کی تعریف آ جاتی، اس لیے وہ توفیق الہی میں نے جو ترجمہ لکھا ہے میں نے اس میں سب خوبیاں لکھا ہے، سارے کمالات لکھے ہیں۔ جب خوبیاں ترجمہ کریں گے آپ تو اس میں کوئی غلط تعریف کا پہلو نہیں نکلے گا۔ تو نزول قرآن یہ ہے کہ ہم آج بھی اگر الرحمن الرحیم یہ ہمارے دل پہ وارد ہو، دل سمجھ جائے کہ اس دوسرا مہربان کوئی نہیں، وہی اکیلا بہت بڑا مہربان۔ کہیں مجھ سے کوئی مہربانی سے پیش آتا ہے تو وہ محض حجاب ہے پیچھے اس کی ذات سے، وہ انسان محض ایک پردہ ہے، ایک چلمن ہے، مہربانی اس کی طرف سے آ رہی۔ الرحیم، کوئی اس جیسا رحم کرنے والا دوسرا نہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کا منظر نظروں میں آ جائے، مخلوق کی تڑپ و بے قراری کو دیکھے اور انبیاء کے دامن میں اہل اللہ کو پرسکون دیکھے، اور کوئی اپنی حکومت اپنے اختیار کا مدعی نہ ہو، ہر شخص ہر نفس منتظر ہو اس کے فیصلوں کا۔ یہ بات دل میں اترے، شعور میں آئے، سمجھ میں آئے تو کچھ حصہ تو لیلۃ القدر کا بن جاتا ہے۔ ایاک نعبد، کتنا بڑا وعدہ ہے۔ کپڑے پاک کرتا ہے، وضو کرتا ہے، قبلہ رو کھڑا ہوتا ہے، پاک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے یا مسجد میں آتا ہے، اللہ کریم کو مخاطب کر کے کہتا ہے اللہ ہم سب، ارے کھڑا تو اکیلا ہے، ہم سب کہاں سے آ گئے؟ وہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
تمام صحابہ، تمام امتوں کے اولیاء اللہ اور تمام نیک آدمیوں کے ساتھ خود کو شامل کر لیتا ہے، کہتا ہے ہم سب صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم سب صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کتنا بڑا وعدہ۔ اور جب سلام پھیر کے ابھی مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے یا نکلتا ہے تو اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، کس امید پر کہ یہاں سے مجھے نفع ہوگا یا یہ گناہ مجھے نقصان سے بچا لے گا۔ تو یار کہاں گیا وہ وعدہ جو تو نے بابوزو قبلہ رو کھڑے ہو کر کیا تھا؟ کہاں گئی تیری بات؟ تو اگر اس وعدے کی کیفیت کو دل میں اتار لے، دل میں اترنے سے مراد ہوتا ہے کہ پھر وہ زندگی کا معمول بن جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر تو اس نے ہر اس لمحے پالی جس لمحے سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ تو دن میں کتنی بار وہ ویسے نہ پڑھے تو جتنی نمازیں پڑھتا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تو ضرور پڑھتا ہے، باوضو قبلہ رو، پاک لباس، پاک جگہ کھڑے ہو کر۔ ساری باتیں پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر اپنی وفاؤں کے یقین دلاتا ہے، وعدہ کرتا ہے، پھر کہتے ہیں اب اللہ کرنا کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، آپ بتائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں جو کرنے کا صحیح راستہ ہے وہ آپ بتائیے، ہم نہیں جانتے، آپ کا کرم چاہیے۔ پھر متعین کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے بہت مہربانیاں کی، بڑے انعام کی۔ غالباً علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ ترسم کن رسی بقا با اے عربی، ترسم کہ نہ رسی بقا با اے عربی، ایران کے میں روی بترکستان است، کہ مجھے ڈر ہے کہ ایسا رائی تو کعبے میں نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ جس راستے پہ تو چل رہے یہ ترکستان کو جاتا ہے، تو جانا کعبے کو چاہتا ہے لیکن راستے اس پہ چل رہا ہے جو ترکستان کو جاتا ہے۔ باوضو، پاک بدن، پاک لباس، پاک جگہ، قبلہ رو کھڑا ہو کر عین حالت صلاۃ میں دنیا سے کٹ کر کہتے اللہ تو راستہ دکھا، میں اس پہ چلوں۔ اور جب مسجد سے نکلتا ہے تو اپنے لیے راستہ خود تلاش کر لیتا ہے، بھول جاتا ہے اللہ کے راستوں کو، تو پھر تو بات نہ بنی، پھر تو اتنا بڑا یہ تو جرم ہو گیا، جھوٹ ہو گیا کہ باوضو قبلہ رو کھڑا ہو کر عین حالت صلاۃ میں اور اللہ سے جھوٹ بولا۔ تو اس پہ چلنا نہیں چاہتا، تو اپنی مرضی پہ چلنا چاہتا ہے، تو نفس کے کہنے پہ چلنا چاہتا ہے، تو شیطان کے کہنے پہ چلنا چاہتا ہے، عملاً شیطان کے کہنے پہ چل پڑتا ہے اور زبانی کہتا ہے تو مجھے راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جب باہر نکل جھوٹ بولتا ہے، کسی بے گناہ کو قتل کر دیتا ہے، کسی کا مال لوٹ لیتا ہے، کسی سے زیادتی کرتا ہے، تو یہ نیک لوگوں کا راستہ تھا جو تو نے مانگا تھا۔ میرے بھائی ہم پڑھتے ہیں، پڑھنے کی رسم ادا کرتے ہیں،
ورنہ وہاں تو کہتا ہے غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا ان کے راستے سے مجھے پناہ دے، ان سے بچا لے، یا جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے سے بھی بچا لے۔ گمراہ ہو گئے اور غضب ہو گئے، یہ دو کیوں ہیں؟ ایک ہی چیز نہیں، گمراہوں پر ہی غضب ہوتا ہے، نہیں، یہ دو چیزیں ہیں۔ مغضوب وہ لوگ ہوتے ہیں جو سری نافرمانی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ دالین وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلب کر لیتے ہیں۔ اللہ کی بتائی ہوئی بات سے بہت آگے بڑھ، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، غلب کر لیا، یہ گمراہی ہو گئی۔ یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ان پر غضب الہی، یہ مغضوب ہو گئے، وہ گمراہ ہو گئے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو شریعت کی پرواہ ہی نہیں کرتے، دوسرا طبقہ ایسا ملے گا جنہوں نے ہر بات میں غلب کر رکھا ہے، زیادتی کر رکھی، نیک لوگوں میں اللہ کی مان رکھی ہیں، اچھے لوگوں کے ذمہ صفات الہیہ لگا، یہ غلب ہے نا، زیادتی ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اس کی ذات اس کی ذات ہے، اس کی صفات اس کی صفات ہے۔ تو جس سے بچنے کی دعا مانگتا ہے، باہر نکل کر اسی کی طرف بھاگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے دل پر نزول قرآن نہیں ہو رہا تھا، روا روی میں ایک عبارت پڑھ گئی۔ تو اگر قرآن کو روا روی میں پڑھے، اللہ پھر بھی کریم ہے، اسی کے صدقے اسے بخش دے، لیکن لیلۃ القدر کا مزہ نہیں پا سکتا۔ اور اگر قرآن کو اس طرح پڑھے کہ دل پر نزول قرآن ہو، تو ایک سورت فاتحہ کے ہر لفظ میں لیلۃ القدر رکھتی ہے رب کریم۔ سارے قرآن کے ہر لفظ میں، ہر جملے میں، ہر بات میں کئی لیلۃ القدر پڑھی۔ مگر شرط یہ ہے کہ کوئی چاہنے والا تو ہو۔ اچھی بات ہے، سال میں ایک رات تو لوگ انتظار کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں۔ کیا سال میں ہم ایک ہی دن کھانا کھاتے ہیں؟ کیا سال میں ہم ایک ہی دن لباس بدلتے ہیں؟ کیا سال میں ہم ایک ہی دن پانی پیتے ہیں؟ تو میرے بھائی، یہاں تو ایسے لوگ ہیں جو دن میں 5 بار لباس بدلتے، 3 بار بدلتے ہیں، اور ایک بار تو ہر کوئی بدل لیتا ہے۔ تو لیلۃ القدر سال میں ایک بار کیوں؟ اس کریم کی عطا سے آپ کو شکایت ہے کہ ایک رات میں تو اتنی رحمت رکھتی، باقی سارا سال اور بیابان بنا دیا۔ ارے اس نے تو وجہ بتائی ہے کہ لیلۃ القدر اتنی اس میں فضیلتیں ہیں، 1000 مہینے سے بڑھ کر اس کی عبادت کا درجہ ہے، اس میں فرشتے برکات لے کر نازل ہوتے ہیں، مبارک ارواح برکات الہی لے کر وارد ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تو نہیں کہا کہ ہے، یہ تو صرف قرآن نے صرف یہ بتایا ہے
کہ لیلۃ القدر کا درجہ اتنا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں نزول قرآن ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ اب اگر کوئی دن میں 50 مرتبہ قرآن کو اپنے دل پہ نازل کرنے کی ہمت کر لے تو اسے تو ایک دن میں 50 لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ قرآن نے کہیں یہ پابندی نہیں لگائی کہ ایک ہی لیلۃ القدر ہے، بلکہ لیلۃ القدر کی فضیلت بتائی اور اس کی وجہ بتائی، نزول قرآن۔ تو نزول قرآن جب بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، ویسی ہی برکات ہوں گی جیسی لیلۃ القدر کی ہے۔ نزول قرآن جب بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، ویسی برکات کا نزول ہوگا جو لیلۃ القدر کی ہے۔ تو کیوں نہ ہر رات کو لیلۃ القدر بنایا جائے، کیوں نہ ہر دن کو لیلۃ القدر بنایا، کیوں نہ ہر صلات کو لیلۃ القدر بنایا جائے، جس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ کیوں نہ شب و روز ایک ایک لفظ کو دل پہ اتارا جائے۔ ہمارا ایک اور بھی مقابلہ لگا ہوتا ہے، اور یہ صحابہ کرام میں بھی تھا، یہ اچھی بات ہے کہ میں 10 سپارے روز پڑھوں گا، میں سارا قرآن کریم روز پڑھوں گا، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، اچھی بات ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو ایک خصوصیت حاصل تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے مشہور ہے کہ وتر کی ایک رکعت میں 30 پارے پڑھ کر رکوع کرتے تھے، اور بھی چند صحابہ کے اسماء مبارک مجھے یاد نہیں، کہ وتر کی آخری رکعت میں، ایک رکعت میں 30 سپارے پڑھ کے رکوع کرتے تھے۔ لیکن ان میں ایک کمال اور تھا، صحبت نبوی نے انہیں وہ رنگ دے دیا تھا کہ وہ اگر 1 گھنٹے میں بھی 30 سپارے یا 3 گھنٹوں میں یا 10 گھنٹوں میں 30 سپارے پڑھ لیتے تھے۔ 10 گھنٹوں میں 30 سپارے تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، عام سی بات ہے، جو بھی قرآن پڑھنے والے حافظ ہیں ان سے پوچھ لیں، 10 گھنٹوں میں 30 سپارے پڑھنا تو عام حافظ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ تو صحابہ تھے، ان کے تو وہ جتنا جلدی بھی پڑھتے تھے، ایک ایک لفظ ان کے دل پہ نازل ہوتا تھا، اترتا تھا، ان کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ بن جاتی۔ قرآن کے معنی کیا ہے؟ مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا صحابہ کرام کا عمل قرآن کے معنی ہے، اور دلیل سے قرآن نازل ہوا، حضور نے اس کا مفہوم سمجھایا، صحابہ کرام نے سمجھا، اس پر عمل کیا، اور اللہ کے نبی نے ان کے عمل کی تصدیق کی کہ یہی مفہوم ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو پھر صحابہ کا عمل ہی قرآن کا ترجمہ ہوا نا۔ تو حضور کا ارشاد یہ ہے، آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ٹھیک ہے قرآن پڑھو، لیکن یا رسول اللہ سارا روز پڑھنے سے فرمایا نہیں، یہ زیادہ ہے، میں 20 سپارے پڑھ لوں، 10 پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم 3 سپارے روز پڑھا کرو، 10 دن میں ختم ہو جائے گا، 1 مہینے میں 3 ختم ہو جائیں گے، یہ مناسب ہے کہ تمہیں آرام کا وقت بھی مل جائے گا، کام کا وقت بھی مل جائے گا، تلاوت بھی۔ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ کون کتنا پڑھتا ہے،